کمال تیز 180 کی رفتار سے حسنات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جدھر کورم پورا نہیں ہوتا تھا ادھر پورا ہاؤس فل ہے، اوپر بھی نیچے بھی لوگوں کو باہر سے بھی واپس بلایا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی بیسس پہ واپس آئیں، ہر کوئی ادھر آ کے رپورٹ کرے، نمبر پورے ہونے کی بات کریں۔ اگر یہ عدیل بتا رہے ہیں 175A اور 179 کی بات ہو رہی ہے، ٹینیور پوسٹنگ کو تو پہلی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہ کر گئے، جس کے تحت ان کو کیا 2 سال اور مزید مل جانے تھے، مگر بصورت دیگر جو خبر عدیل بتا رہے ہیں اور جو آئینی مسودہ تیار کیا ہوا ہے اس میں تو ان کو 3 سال مزید مل جاتے ہیں، 2028 تک کے جا سکتے ہیں، and this will also not be considered technically an extension۔ سر ملین ڈالر کویسچن ہے کہ آج جو وضاحت دی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آفیشلی بھی آن کیمرہ تو ذکر ہی نہیں کیا سرہن، بعد میں جو غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے صحافیوں سے اس کے اندر واضح تردید کی ہے to stay on post October 25 یا مبہم کلیریفیکیشن؟ میرا خیال ہے کہ وہ غلط رپورٹ ہوا ہے، اس میں صرف یہ تھا کہ چیف جسٹس کا ٹینور 3 سال کرنے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ اگر کرنا ہے تو میں پھر اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہوں۔ اب کیا ہر جج کا جب ریٹائرمنٹ 3 سال بڑھے گی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اس حوالے سے کیا وہ انکار کریں گے؟ انہوں نے بالکل اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ میں 25 اکتوبر کو گھر چلا جاؤں گا، تو یہ انہوں نے چیز مبہم میں رکھی ہے۔ وہ تھوڑی بات پوسٹنگ کے اوپر وضاحت یہ جو پہلے بھی آ چکی جی وہ اس حوالے سے جو ہمیں حکومتی لوگ ہیں وہ بھی حکومتی سائیڈ ہے وہ کہتی ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ لے لیں گے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب قاضی صاحب جو کر رہے ہیں جو بات وہ ذرا ڈیفرنٹ بات ہے، اور وہ رانا ثناءاللہ صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہی تھی کہ رانا ثناءاللہ صاحب موجود نہیں تھے، وہ یہ مطلب نہیں تھا کہ انہوں نے ان کی وہ بات منصور علی شاہ تھے، جی بالکل تھے، جیسے منصور علی شاہ شروع میں، اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل جیسے منصور علی شاہ زیر عتاب ہے، کیونکہ اس وقت یہ جو پلاننگ ہوئی جب یہ حکومت آئی اس وقت سے ہی ہمیں جو یہ بات چل گئی تھی کہ جی یہ جوڈیشل پیکیج آئے گا، ایک کمیٹی بنی تھی، اس میں کچھ پرائیویٹ وکیل بھی انگیج ہوئے تھے، مخدوم علی خان وہ بھی ان کو انگیج، شاہد حامد صاحب کو کیا گیا، پھر اس کمیٹی نے بتایا جا رہا تھا کہ ایک ڈرافٹ تیار کیا اپریل کے آخر میں، اور یہ ڈرافٹ جو ہے یہ اس میں تقریباً 20 کے قریب آئین کی آرٹیکل میں ترامیم کی بات کی گئی، لیکن جیسے منصور علی شاہ نے کیونکہ وہ 78 MNA MPs جو پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل کو ملنے تھے ریزرو سیٹیں جو دوسری جماعتوں میں تقسیم کر دی، 39 تو مل گئے نا، 41 ہیں جن کے اوپر ابھی یہ کھیل رہے ہیں، جو ہمارے پروگرام میں پچھلے ہفتے سے مان رہے ہیں کہ we have a fair chance to approach them۔ میں کہہ رہا ہوں کہ مئی میں جو سسپینڈ ہوا آرڈر اس کے بعد پلان خراب ہوا حکومت کا، تو اب حکومت دوبارہ اس معاملے پہ آئی ہے، ایک طرف جیسے منصور علی شاہ سے بات اس مسودے میں کیا ہے؟ منصور علی شاہ صاحب تو آج موجود نہیں تھے، ہالیڈیز پہ ابھی، مگر اس میں آپ کہہ رہے ہیں وہ ججز کی روٹیشن والے کلوز بھی ہیں، 175 جس طرح عدیل بتا رہے ہیں، 175 ججز کی اپوائنٹمنٹ کا پروسیس ہے، پیپلز پارٹی اس چیز کو زیادہ بات کر رہی ہے، ان کے لوگ بات کہ جی ہم 19ویں ترمیم ختم کر رہے ہیں، 18ویں ترمیم جو اوریجنل ایک پلان تھا ججز کی اپوائنٹمنٹ کا وہ بحال اس کی پہ کیا جا رہا ہے، وہ میرا خیال ہے اس پہ تو پی ٹی آئی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 25 اکتوبر سے پہلے اگر یہ آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو وہ تب کیا سیناریو صورتحال ہوگی؟ اس کے اوپر آج چیف جسٹس نے کوئی وضاحت نہیں دی، بالکل وضاحت نہیں دی، اور وہ جس طریقے سے ان کی تقریر ہے جو پبلک کے سامنے آئی اس میں کوئی انہوں نے ہنٹ نہیں دیا کہ میں ریٹائر ہونے جا رہا ہوں، اور بالکل دیکھیں یہ بھی کہا انشاءاللہ آئندہ سال، دیکھیں یہ اب اس میں دیکھیں نا یہ جو جوڈیشل پیکیج آ رہا ہے اس میں کس نے ہیلپ نہیں کی، الیکشن کمیشن سے لے کے ری کاؤنٹنگ میں 3 سیٹیں دے دی گئی ہیں جماعت کو، پھر آپ دیکھیں جس طریقے سے جماعتیں اکٹھی کی گئی، مولانا صاحب مجھے بڑا تعجب ہوا جب یہ بات کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب کے پہلے جو ہے بینچ دیکھ کے ہی فیصلہ پتہ لگ جاتا تھا، مگر پچھلے 1 سال سے آپ دیکھیں سینیٹرز تک آ کے بتا رہے تھے کہ بلے والے کیس کے اندر بلہ چھین لیا جائے گا، سینیٹر فیصل واڈا از آن ریکارڈ، اسی طرح آپ دیکھیں کہ ٹرائیبیونلز کے اوپر سٹے کے اوپر وی آل نیو واٹ واز گوئنگ آن، اسی طرح جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو نشستیں دے دی جائیں گی ان کیسز کے اندر، تب بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوگا، سو یہ ذرا سا ایون الیکشن ٹریبیونل جو اس وقت سسپینڈ ہے وہ جو لارجر بینچ بنا اس میں بھی ہمیں پتا تھا کیا ہوگا، فوجی عدالتوں میں سیویلین ٹرائل کے حوالے سے اب یہ نہیں بتایا جا سکتا میرے دائیں اور بائیں بازو جو بھی بیٹھا ہوتا ہے، نہیں میرا نہیں ہے، اب 12 جولائی کے بعد حالات چینج ہوئی ہیں، کمیٹی میں اب ایک باقاعدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، جیسے منصور علی شاہ جیسے منیب اختر ڈیسینڈ کرتے ہیں، اسٹرانگلی ڈیسینڈ کرتے ہیں، پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں۔ میں آپ سے پوچھوں گی کہ انٹرنلی کیا فیلنگ ہے ابھی ٹاپ جوڈیشری کے اندر، مگر عدیل مجھے بتائیے گا کہ اب تو ضابطہ اخلاق کی اجازت دیتا ہے جج صاحبان کو کہ اگر ان کے خلاف کوئی الزامات ہوں تو وہ اس کی کلیئرٹی دے سکیں، وضاحت دے سکیں آ کے، تو آج ایک سنہرا موقع نہیں تھا کہ 2 ماہ کی سرکاری چھٹیوں کے بعد اجتماع ہوا، سب بیٹھے، کیمرے آن ہوئے، لائیو سٹریمنگ شروع ہوئی، تو سب سے بڑا سوال جو پلیگ کر رہا ہے اس حکومت کو اور اس سسٹم کو، اس کی وضاحت دے دیتے؟ دیکھیں یہ جو موجودہ اس وقت سچویشن بنی ہے یہ بہت سے ذہنوں میں
کافی عرصے پہلے سے چل رہی ہے، اس کی ایگزیکیوشن ہونی تھی، اس کا مناسب وقت اور وہ سٹرینگتھ نہیں بن پا رہی تھی. وہ اب سٹرینگتھ بنی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی ٹون تبدیل ہو رہی ہے، وزراء کی ٹون تبدیل ہو رہی ہے. جہاں وہ تردیدیں کیا کرتے تھے، حسنات صاحب نے بھی اس پہ کئی مرتبہ رپورٹ کیا کہ قاضی صاحب ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے، لیکن آج وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس پہ کوئی واضح سٹینڈ نہیں لیا، جو ان کے بات کرنے کا انداز یہ نہیں بتا رہا تھا. سر جس طرح آپ دیکھتے ہیں ورنہ عہدے کی ایکسٹینشن چیف عوامی لیکن اسٹاف کی ہوتی ہے، دیگر کی. میری ایک اور اطلاع بھی ہے. جی بتائیے. میری ایک اور اطلاع بھی ہے کہ چونکہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ایک کمیٹی جس نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس طرح سے طاقتور نہیں رہنے دیا، جس میں آگے 2 جج صاحبان اس کا حصہ ہیں، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان مائنورٹی میں رہ جاتے ہیں، اور ان کے بہت سے معاملات میں مائنورٹی میں رہنے کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے. تو یہ بھی انڈر کنسیڈریشن ہے کہ اس میں بھی تبدیلی کی جائے اور چیف جسٹس کو پاورفل کیا جائے، یا اس کمیٹی کا دائرہ کار وسیع کیا جائے. اور صرف یہی معاملہ نہیں ہے، عدلیہ کے حوالے سے صرف چیف جسٹس اور ججز کی تقرری کا معاملہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہر طرف سے ایک گھیراؤ کرنے کا ایک پورا پلان ہے. 184(3) کے حوالے سے جو بل ہے وہ پیش ہو چکا ہے، توہین عدالت کے حوالے سے بل جو ہے وہ پیش ہو چکا ہے، دوہری شہریت کے حوالے سے بل جو ہے وہ پیش ہو چکا ہے. حکومت ان پرائیویٹ ممبر بلز کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے پش کر رہی ہے. تو بنیادی طور پہ مگر عدیل کہیں نہ کہیں تو پھر جوڈیشل پش بیک جو یہ سوچا جا رہا ہے، عدیل جوڈیشل پش بیک کے امکانات تو بڑھ جائیں گے. آج تو بڑے فخر سے چیف جسٹس کہہ رہے تھے کہ جب ان سے بعد میں بھی سوال کیا گیا کہ کیوں آپ نے ابھی تک 6 ججز نے جو خط لکھا تھا اس حوالے سے ابھی تک کیوں نہیں سماعت ہوئی، بینچ بیٹھا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. بڑے انہوں نے کہا مسرت ہلالی صاحبہ نہیں تھی، ان کا جب ذکر کیا گیا تو صحافی نے پوچھا کہ باس جب وہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے تو آپ نے بینچ تشکیل دیا تھا جب وہ اویلیبل نہیں تھی، تو اس کیس میں کیوں نہیں؟ جدھر وہ ذرا سا نالا ہوئے، دکھی ہوئے، بڑا اگریسو ہو گئے. the reporters are telling us. تو اس حوالے سے تو بڑا فخر کر رہے ہیں کہ کمیٹی بیٹھتی ہے، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیر سے جا کے پوچھو جو چھٹیاں لیتے ہیں. دیکھیں اس وقت بڑی دلچسپ صورتحال ہے. یہ حسنات صاحب نے بھی اس پہ کافی رپورٹ بھی کیا کہ کس طرح سے جج صاحبان کے جو وہ اختلافات جو بیسیکلی پوائنٹ آف ویو میں ہو سکتا ہے، جو نظریات میں ہو سکتا ہے، وہ معاملات اب جو ججز کے سٹاف کے تقرر و تبادلوں تک جب چیزیں پہنچ جائیں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں. مجھے حسنات بتائیے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر ودن دی جوڈیشری ابھی کیا موڈ اور ٹینر ہے؟ کیونکہ جس جوڈیشل پش بیک کی میں بات کر رہی ہوں وہ تو باہر پچھلے کئی مہینوں سے ہمیں دکھنا شروع ہو گئی ہے، کیسز کے حوالے سے بھی، اس 6 ججز کے لیٹر کے حوالے سے بھی. یہ اگر آج نہ بھی ایڈریس کیا گیا ہو کیمرے کے سامنے، سنہری موقع تھا میرے نزدیک تو ایٹ لیسٹ، مگر یہ اپریہینشن اور کشمکش جو ہے یہ اندر تو ہوگی یقیناً. جی بالکل، ججز بہت زیادہ ٹینس تھے. ہم نے جو صحافیوں نے انفارملی بات کی ہے، چیف جسٹس قاضی فیصل ذرا زیادہ جو ہے وہ تحمل میں تھے، زیادہ وہ کانفیڈنٹ نظر آئے تقریر میں بھی، لیکن دوسرے ججز میں ایک ہے انسرٹنٹی ہے. کیا وہ اب اس پہ، کیونکہ یہ جو مبینہ طور پہ جو امینڈمنٹ ہونے جا رہی ہیں، یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بھی اٹیک ہوگا. اگر یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس پہ سے وائلیٹ ہوتی ہے تو ایون کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتی ہے. 2015 کی ججمنٹ ہے جس میں میجارٹی ججز نے 3 سیلینٹ فیچر آئین کے بتایا کہ اگر جمہوریت، پارلیمانی نظام اور عدلیہ کی آزادی، اگر یہ بات ہے حسنات، اگر اس کو اس زاویے میں دیکھا جائے تو if it is perceived as an attack on judiciary، ابھی آپ نے دیکھا نیب ترمیم کے اندر اپنے the right of legislation، the right of parliament سب کو اپہولڈ کیا وہ گیا. معاملہ اور ہے. دیکھیں جب یہ معاملہ اگر امینڈمنٹ ہوگی تو یہ فل کورٹ بنے گا. اسی وجہ سے حکومت چاہ رہی ہے کہ ججز کی تعداد بھی بڑھائی جائے. اگر یہ ججز، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ججز اگر رہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ جوڈیشل پیکج جو ہے یہ سسٹین رہے گا. یہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا اور حکومت کو پھر سیٹ بیک ہوگا. میرا نہیں خیال کہ اس پہ ججز جو ہیں وہ جس قسم کی امینڈمنٹ اطلاعات ہیں کہ جی آرٹیکل 175 کے قریب 203 کے درمیان جتنے آرٹیکل ہیں ان میں سے ان کو کنسیڈر ریویو کرنے کی کوشش کی یعنی ان پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ بہت بڑی ایک جو عدلیہ کے حوالے سے، اور آپ پش بیک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اگر فل کورٹ بنا تو بات ہوگی، آوازیں تو آئیں گی. دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت ججز جو ہیں، آج دیکھا کچھ ججز بڑے محتاط تھے، 2 سینئر ججز اویلیبل نہیں تھے. اب ان کی انٹرنل میٹنگ ہوگی کس طرح، ظاہری بات ہے انہوں نے بھی اپنا پلان A B C کیا ہوگا کہ اگر یہ حکومت کرتی ہے تو پھر ہمیں کیا. اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ 12 جولائی کی ججمنٹ پہ حکومت چل رہی تھی، اتنا ریئیکشن کیا ہوتا.
रिएक्शन इस वजह से था कि जो एक प्रपोज एक प्लान था कि अदलिया को कंट्रोल करने का, वो प्लान मेरा ख्याल है जजेस ने उस पर प्रियम्प्ट किया। फिर भी हुकूमत बज़िद है कि वो आगे जाएगी और मुझे तो लग रहा है, लेकिन एक जो बड़ा एडवांटेज है हुकूमत को कि बाहर बिल्कुल खामोश है, मीडिया में भी उस तरह की आवाज़ नहीं आ रही, सिविल सोसाइटी में भी खामोशी है। जजेस के जो सरबराहान, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो चाहे चीफ जस्टिस हो, उनसे हुकूमत कंफर्टेबल है। तो जजेस के लिए भी आसान नहीं है कि वो कोई बहुत बड़ा कोई उस पर कोई रेजिस्ट कर, यानी वो कोई पुश बैक करे, लेकिन रेजिस्टेंस आएगी, कितने जजेस की तरफ से आएगी, क्या माहौल बनेगा, ये आप देखें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। आपको बताते चले हर गुजरते दिन के साथ ना सिर्फ IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास ताखीर का शिकार हो रहा है, बल्कि अब मालियाती इदारा अमली तौर पर पाकिस्तान के मुआशी मामलात को टेक ओवर कर रहा है। तमाम सब्सिडीज के खात्मे, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स और बिजली बिलों पर रिलीफ देने के फैसले को रिवर्स करने के बावजूद IMF की जानिब से एक बार फिर पाकिस्तान को 18 सितंबर को होने वाले एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में शामिल नहीं किया गया।